بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تزوجها على حیوان او عروض فی الذمۃ فکذالک الجواب، اور اگر شادی کی کسی جانور کے مہر پر یا کہ سامانوں کے مہر پر، کہ مہر کیا رہے گا؟ سامان رہے گا، فی الذمۃ جو ذمے میں رہے گا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا ذمے میں ہونے کا کہ متعین نہیں کیا اشارہ کر کے کہ یہ جانور رہے گا یا یہ سامان رہے گا، اشارہ نہیں کیا تو اس کو بولتے ہیں کیا؟ ذمے میں۔ چلو میں تم کو ایک جانور دوں گا مہر میں، لیکن صرف جانور کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ بھئی جانور میں گھوڑا بھی ہے، جانور میں گدھا بھی ہے، بکری بھی ہے 5000 والی، گھوڑا بھی ہے لاکھ روپے والا، تو بہت دقت ہو جائے گی نا۔ تو صرف جانور کہنے سے کام نہیں چلے گا، جانور کہے، جانور کی جنس اور نوع بھی بتا دے کہ کون سا جانور رہے گا۔ تو مثلا کہہ دیا گھوڑا، تو اب صحیح ہے۔ یہ نہیں بتایا یہ گھوڑا، یہ میرا گھوڑا جو بدھا ہوا یہ گھوڑا، اس طرح نہیں کہا، بس یہ کہا کہ میں ایک گھوڑے پر تم سے نکاح کیا۔ تو جہالت تو ہے اس میں بھی، جہالت ہے اس میں بھی نا۔ بھائی کیسا گھوڑا؟ گھوڑا بہت مہنگا بھی آتا ہے، ہلکے دام کا بھی آتا ہے، 1 لاکھ روپے کا بھی آتا ہے، 18 لاکھ روپے کا بھی آتا ہے، 20 لاکھ روپے کا بھی آتا ہے۔ تو اب اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی جہالت تو آئی اس میں، لیکن مہر کے معاملے میں اتنی جہالت برداشت کی جاتی ہے۔ اب رہی بات کہ ٹھیک ہے جہالت جب ہو گئی تو ظاہر سی بات شوہر کم قیمت والا دینا چاہے گا اور وہ زیادہ قیمت والا لینا چاہیے نہ ہوگا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس جہالت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو متوسط قسم کا ہے وہ آٹومیٹک واجب ہو جائے گا، جو متوسط قسم کا ہے وہ آٹومیٹک واجب ہو جائے گا۔ ایک 1 لاکھ روپے بک رہا ہے، دوسرا 2 لاکھ روپے کا، ایک جو 1.5 لاکھ روپے کا، تو 1.5 لاکھ روپے والا گھوڑا وہ واجب ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صرف جانور کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ ہاں جانور صرف اگر کہا مطلق، تب کیسے اس کی آپ تعین کریں گے؟ بہت مرحلے ہوں گے اس کے نا۔ ہاں تو اس وجہ سے مہر مثل ہو جائے گا وہ اس صورت میں۔ لیکن جانور ذکر کیا، اس کی جنس بتا دی، گھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے سامان، چلو ایک سامان میں تم کو دوں گا، نہیں ہوگا، سامان کی جنس اور نوع بتا دے وہ کہ اس کی کیا جنس رہے گی، وہ سامان کون سا ہے، کپڑا ہے، پھر کپڑے میں اس کی نوع بھی بتا دے، ٹیریکاٹ ہے یا سوتی ہے یا پولیسٹر ہے یا ریشم کا ہے، یہ بھی بتا دے وہ کون سا وہ کپڑا ہے جو میں تمہیں دوں گا، یہ ذمے میں ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ذمے میں ہو گیا۔ سامان کی جنس اور اس کی نوع بتا دی، کپڑا کون سا، ریشم کا کپڑا، کون والا کپڑا ہے وہ جو تمہیں دوں گا میں، وہ نہیں بتایا، وہ متعین اشارہ نہیں کیا، تو اسی کو کہتے ہیں کیا؟ ذمے میں واجب ہونا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے اگر اس نے کیا تو کہہ رہے ہیں کہ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، تو اس صورت میں مسئلہ وہی ہوگا جو اوپر تھا۔ یعنی جواب کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ۔ جواب کا مطلب کیا ہوا؟ مسئلہ وہی ہوگا، جو مسئلے کا جواب وہی ہوگا جو اوپر والے میں تھا۔ اوپر والے میں کیا تھا اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اوپر والے میں یہ تھا کہ اس نے کسی سامان کے اوپر نکاح کیا، مگر وہ دین نہیں ہے، پھر ذمہ نہیں ہے، بلکہ معین ہے۔ دیکھو اس سامان پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں، اس موبائل پر میں تم سے نکاح کرتا ہوں، تو یہ کیا ہو گیا؟ عرض ہوا، اور عرض معین بالاشارہ ہو گیا، المشار الیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ پورے طور سے معین ہو گیا۔ تو سامان وہ ہوتا ہے کہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتا ہے، اور دراہم و دینار متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے ہیں۔ تو پہلا والا مسئلہ کیا تھا کہ متعین بھی کر دیا تھا اس نے کہ دیکھو اس کے بدلے میں نے تم سے نکاح کیا، تو اب یہ متعین ہو گیا، تو اسے یہی سامان دینا ہے مہر میں، دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ اور اگر دے دیا اسے، پھر واپس کی بات آئی، کسی وجہ سے نکاح فسخ ہو گیا، اس کی طرف سے کوئی کمی ہوئی تو نکاح ختم ہو جائے گا وہ، اور پورا واپس اسے کرنا پڑے گا۔ تو یہی موبائل جو اس نے دیا تھا اسے مہر میں متعین کر کے، وہی موبائل اسے واپس کرنا پڑے گا۔
دوسرا نہیں دے سکتا، وہ متعین ہو گیا اب رد میں بھی۔ اچھا، تو اس صورت میں کیا ہوا مسئلہ؟ جب معین سامان پر کیا تھا تو مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے قبضہ کر لیا اس پر یا قبضہ نہیں کیا، چونکہ اب یہ متعین ہو چکا ہے، متعین ہو چکا، قبضہ کر کے ہبہ کر دیا، تو اس صورت میں بھی کیا، چونکہ یہ معین ہو چکا مہر کے لیے، لہذا وہی سامان اس نے اسے واپس کر دیا بغیر کسی عوض کے۔ عوض کے ساتھ لیتا تو اب اس کی حیثیت دوسری ہو جاتی، بغیر کسی عوض کے دے دیا تو گویا وہی مہر واپس کر دیا، یا قبضہ کیے بغیر اس نے ہبہ کر دیا، تو قبضہ کیے بغیر ہبہ کر دیا تو اب طلاق قبل دخول کی صورت میں کیا چاہیے، کس چیز کا وہ مستحق ہے؟ نصف مہر اس کے پاس محفوظ رہے، تو اس صورت میں بھی کیا نصف مہر، کیا پورا پورا مہر محفوظ ہے؟ سبب کچھ بھی ہو، امام صاحب کے نزدیک کیا سبب کچھ بھی، اس نے ہبہ کیا اس لیے محفوظ ہوا، یا دیا نہیں اس وجہ سے محفوظ ہوا، کہ سبب کچھ بھی ہو کیا ہے، وہی چیز جو مہر ہے وہی چیز اس کے پاس محفوظ رہ رہی ہے، اس وجہ سے کچھ دینا لینا نہیں ہونا، وہ اس سے لے گا نہ یہ اس سے لے گی۔ تو وہی مسئلہ اس صورت میں بھی ہے، کون والی صورت میں؟ جبکہ اس نے معین نہیں کیا ہے، جنس تو بتا دی، اس کی نوع صفت بتا دی، لیکن معین نہیں کیا ہے کون سا سامان ہے، تو اس صورت میں بھی چاہے وہ قبضہ کر کے ہبہ کرے، جب بھی قبل دخول طلاق کی صورت میں کچھ لینا دینا نہیں رہ جائے گا، یا قبضے کے بغیر ہبہ کر دے کہ چلو ٹھیک ہے وہ میں تمہیں ہبہ کرتی ہوں، تو اس صورت میں بھی اگر قبل دخول طلاق ہو جائے تو کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ہاں، اب رہی بات پہلی والی صورت، جو پہلے والے مسئلے میں یہ تھا، وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے معین کر دیا تھا یہی موبائل، تو اب یہی موبائل اس کے پاس محفوظ ہے، یعنی مہر کے لیے یہ معین ہو گیا، ٹھیک ہے، اور تو اس وجہ سے چاہے وہ قبضہ کر کے ہبہ کرے وہی جا رہا ہے، یا قبضہ کیے بغیر ہبہ کرے، جب بھی کیا ہے وہی اس کے پاس محفوظ ہو رہا ہے، تو اس میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہی مہر اس کے پاس عین مہر محفوظ ہو رہا ہے، لیکن اس صورت میں تو ابھی متعین ہی نہیں ہے، اس صورت میں ابھی متعین ہی نہیں ہے، تو جب ابھی متعین نہیں ہے تو اگر ہبہ کر دے وہ قبضہ کے بعد یا قبضہ سے پہلے، تو پھر کیسے یہ کہا جائے گا کہ نہیں وہی مہر اس نے واپس کر دیا جو مہر معین ہوا تھا؟ کہہ رہے ہاں وہ اس طریقے سے ہوگا کہ یا تو اس کو جو غیر معین سامان ہے، نو جنس بتا دی گئی ہے، یا تو اس پر قبضہ کر لے گی، تو جیسے ہی وہ قبضہ کرے گی، جیسے ہی وہ قبضہ کرے گی اب وہ معین ہو گیا، گویا اس نے اب متعین کر دیا، کہا تھا کہ ایک موبائل فلاں کمپنی کا میں تمہیں اتنے 1000 روپے تک کا دوں گا، کون ہے وہ؟ یہ نہیں متعین ہے، اب اس نے دے دیا، دیکھو یہی ہے، اب جب دے دیا تو اب یہی متعین ہو گیا، دے دینے کے بعد کیا ہو گیا؟ اب متعین ہو گیا، اس طرح سے متعین ہو گیا اب یہ مہر میں کہ اگر واپسی کا مسئلہ درپیش آ گیا تو اسے یہی واپس کرنا پڑے گا، یہ نہیں کر سکتی کہ اس کی جگہ پہ دوسرا دے دے، غیر معین نہیں، اب یہ متعین ہو گیا اس کے لیے، تو اس لیے جب اس نے قبضہ کر لیا تو قبضہ جیسے کیا تو اب وہ متعین ہو گیا، تو جیسے پہلی والی صورت میں متعین والا مسئلہ تھا ویسے یہاں پر بھی متعین والا مسئلہ ہو گیا نا، اب اس نے اسے ہبہ کر دیا ہے تو عین مہر اس تک پہنچ چکا ہے جو بلا عوض کے ہے، تو اس لیے اس صورت میں بھی اگر قبضہ کر کے اس نے ہبہ کر دیا تو اس کے پاس نصف مہر محفوظ ہو گیا، وہ عین مہر محفوظ ہوا، عین مہر محفوظ ہے، درہم دنانیر کی طرح نہیں کہ اس کی حیثیت اب بدل گئی، نہیں وہی ہے وہ، اور اگر قبضہ کیے بغیر اس نے دے دیا تب تو متعین نہیں تھا کون سا موبائل وہ دیتا، قبضہ نہیں کیا، تو اس صورت میں بھی ٹھیک ہے کہ اسے جو دینا تھا وہ محفوظ ہے، اس کا نصف کیا پورا پورا اس کا محفوظ ہے، جو بھی دینا تھا اسے جو متعین کرتا وہ متعین ہو جاتا وہ، تو اب اس نے ہبہ کر دیا قبضہ کرنے سے پہلے تو اس کے پاس وہ محفوظ ہے جو بھی دینا ہوتا، لہذا کچھ بھی اب لینا دینا بعد میں نہیں ہوگا، وہی کہہ رہے ہیں۔ اور اگر ہاں اب رہی یہ بات، اس میں وہی جو جہالت ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ جہالت ہو رہی ہے نا، کہ صرف 9 جنس بتا دیا لیکن وہ کون سا سامان ہے یہ تو نہیں بتایا، تو جہالت ہے اس میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس جہالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کس میں؟ اس میں نکاح کے اندر مہر میں۔ اور اگر کسی جانور یا سامان کے اوپر نکاح کیا جو ذمے میں ہو، یعنی اشارہ کر کے معین نہیں کیا، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، تو بھی جواب یہی ہوگا مسئلے کا، یعنی یہی مسئلہ ہوگا،
کیوں کرے لأن المقبوض متعین فی الرد، اس لیے کہ مقبوض دونوں صورت ہے نا، مقبوض قبضہ کر کے ہبا کرے یا قبضہ کیے بغیر ہبا کرے، تو کہہ رہے کہ جب مقبوض ہو گیا قبضہ کر کے ہبا کر رہی ہے تو کہہ رہے لأن المقبوض متعین فی الرد، کیونکہ مقبوض یہ رد میں متعین ہو گیا، جب اس نے قبضہ کر لیا تو اب اگر اس کے رد کرنے کی باری آ گئی تو وہی متعین، وہی اسے واپس لوٹانا پڑے گا یعنی گویا وہ مہر کے لیے متعین ہو گیا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْجَهَالَةَ، رد میں یہ متعین کیسے ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ جہالت جو اتنی ہو رہی ہے تو وہ نکاح کے اندر برداشت کی جاتی ہے، لأن الجہالۃ تحملت فی النکاح، نکاح کے اندر اس جہالت کی گنجائش ہے نہ وہ برداشت کرے گی۔ فَإِذَا عَيَّنَ، پس جب اس نے معین کر دیا دے کر کے، پس جب اس نے معین کر دیا دے کر کے تو اب وہ معین ہو گیا، ایسا معین ہو گیا کہ جیسے گویا کہ اسی کے اوپر مہر ہی مقرر ہوا ہے، یہی مہر ہی مقرر ہوا ہے، پہلی والی صورت کی طرح سے ہو گیا۔ پہلی والی صورت میں کیا تھا کہ پہلے ہی عقد کے وقت ہی کہہ دیا کہ اس موبائل پر نکاح کیا، اور دوسرے والے میں کیا ہو رہا ہے کہ بس فلاں قسم کا ایک موبائل ہے، تو جب دے دے گا قبضہ جب کر لے گی تو وہ معین ہو گیا، ایسا معین ہو گیا کہ گویا کہ جو نام مقرر ہوا تھا وہ یہی مقرر ہوا تھا، تو دونوں برابر ہو گئے مقبوض والی صورت میں۔ ہاں تو اب دیکھیے ایک چیز تو اس میں یہ بتائی، جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ تو جہالت ہے، بھئی اگرچہ نو جنس بتا دیا لیکن وہ کون سا سامان دے گا، وہ کون سا موبائل دے گا، یہ تو مجہول ہے، اور جب یہ جہالت ہے تو پھر ایسی صورت میں یہ ذکر کرنا یہ کالعدم ہو جانا چاہیے، اور ذکر کرنا یعنی ذکر مہر کرنا جب کالعدم ہو جائے تو مہر مثل واجب ہوتا ہے، تو مہر مثل واجب ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ جہالت ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ جہالت اتنی نکاح کے اندر برداشت کر لی جاتی ہے، بے میں نہیں ہوگی، تو جب اتنی ہو جاتی ہے تو اس لیے نکاح تو اسی مسمى پر ہوگا، نکاح منعقد ہوگا، یعنی نکاح سے مانے نہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی اس میں جہالت، اس نکاح کے اندر مہر کے اندر یہ جہالت جو ہوئی ہے یہ نکاح کے اندر برداشت کر لی جاتی، اتنی کی گنجائش ہوتی ہے۔ اس میں کئی چیزیں بتائی ہیں، ایک چیز تو یہ بتائی کہ جب یہ برداشت کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نکاح منعقد ہو جائے گا، اس جہالت کے بعد بھی نکاح منعقد ہو جائے گا، ایک چیز۔ اور دوسری چیز کیا کہ اس جہالت کے باوجود مہر کیا بنے گا، وہی جو اس نے متعین کیا ہے، وہی جو جس کا اس نے نام لیا اگرچہ معین اشارہ کر کے معین نہیں کیا ہے، وہی چیز ہوگی، مہر مثل کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا۔ اب رہی بات پھر دے گا کیا، وہ تو کہہ رہے کہ جو متوسط قسم کا ہوتا ہے وہ دیا جائے گا، جو متوسط ہوتا ہے وہ متعین ہو گیا، مہر مثل کی طرف رجوع نہیں ہوگا۔ اب جب اس نے دے دیا، اس کے پاس قبضہ اس نے کر لیا، تو اب وہ معین ہو گیا، ایسا معین ہو گیا گویا اسی پر ہوا تھا، دوسرے پر نہیں ہوا تھا، اسی گھوڑے پر ہوا، اسی موبائل پر ہوا، گویا اب یہی معین ہو گیا۔ یہاں تک کہ اگر اسے واپس کرنا ہوا، مہر واپس کرو، چلو تم کو واپس کرنا پڑے گا، تو وہی دینا پڑے گا۔ ہاں لأن الجوازہ، لأن یہ رد میں متعین ہونا یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جہالت نکاح کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ فَإِذَا عَيَّنَ يَسِيرُ كَأَنَّ التَّسْمِيَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، پس جب اس نے معین کر دیا قبضہ دلا کر کے تو وہ ایسا ہو گیا گویا کی تسمیہ اسی کے اوپر واقع ہوا تھا، جو بات جو اب دے رہا ہے اسی کے اوپر واقع ہوا تھا تو ذمے میں غیر معین، لیکن جب دے رہا تو گویا اسی پر واقع ہوا تھا۔ تو جب اوپر والے مسئلے میں یہ ہے کہ اسی سامان پر واقع ہوا تھا تو وہ کیا ہے واپسی میں معین ہو جاتا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ بس فرق کیا ہے کہ یہاں پر ایک اسٹیج کے بعد معین ہو رہا ہے، یہاں پر ایک اسٹیج کے بعد معین ہو رہا، اور وہاں پر پہلے سے معین ہو گیا تھا، اشارہ کر دیا تھا۔ ہاں رہی بات غیر قبضہ کی، قبضہ اس نے نہیں کیا ہے، تو قبضہ جب نہیں کیا ہے تو چاہے وہ معین رہا ہو یا معین نہ رہا ہو، بھائی جو اسے دینا ہے عین مہر کا نصف محفوظ رہنا چاہیے، تو عین مہر کا نصف کیا پورے کا پورا اس کے پاس محفوظ ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلْدَةِ أَوْ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، اور جب نکاح کیا 1000 مہر پر اس شرط کے ساتھ، ایک جگہ پر ترجمہ کیجیے، ایک جگہ ساتھ ترجمہ کیجیے،
پر کریں گے تو ترجمے میں سلاست نہیں آئے گی. اور جب اس سے نکاح کیا 1000 روپے مہر پر اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے شہر سے نہیں نکالے گا، یعنی شہر سے نکال کر اسے سفر کی زحمت نہیں دے گا. یہ پہلے کے اعتبار سے تھا اور آج کے اعتبار سے الٹا ہو جائے گا. آج کے اعتبار سے الٹا ہو جائے گا. اس میں کیا کہا گیا کہ دیکھو تم کو کم ہی مہر دیں گے، لیکن اس کا بینیفٹ ہم تمہیں کیا دے رہے ہیں، تم کو ہم سفر پر نہیں لے جائیں گے. یہ بینیفٹ ہے، فائدہ اس کا ہے. لیکن آج اگر کہہ دیجئے تو الٹا کرنا پڑے گا. ایسا ہے چلو تم کو ہم 2000 روپے مہر دے رہے ہیں، لیکن کبھی کہنا نہیں کہ فلاں جگہ لے چلو، فلاں جگہ لے چلو، سفر پر لے چلو. یعنی سفر کو راحت کا سامان سمجھا جا رہا ہے، اور پہلے سفر کو زحمت کی چیز سمجھی جاتی تھی. سفر کا مطلب کہ یہ سفر. چلیے کہ وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ، تو آج کے اس میں آپ اس کو الٹ سکتے ہیں. آج کے ماحول میں آپ اس کو پلٹ سکتے ہیں. چلیے کہ چلو 1000 لو لیکن مان جاؤ تم غریر ہوگی. نہیں الٹا ہو گیا. 2000 دیں گے ہم تم کو، لیکن مان جاؤ تم کو ہم سفر پر نہیں لے جائیں گے. چلیے اور جب اس نے اس سے نکاح کیا 1000 روپے مہر پر اس شرط کے ساتھ کہ اسے شہر سے باہر نہیں نکالے گی، یعنی باہر لے جانے کی تکلیف نہیں دے گا. اچھا، اب اس تکلیف نہ دینے سے مہر میں کمی آ گئی. اولا ان لا یتزوج علیہا اخرى، یا اس شرط کے ساتھ نکاح کیا 1000 پر کہ اس کے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کرے گا. کیونکہ دوسری سے نکاح کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا حق جو ہے بٹ جائے گا. اب 2 لوگوں میں اس کی باری ہو جائے گی اور پھر سوکن بن جائے گی وہ، اور پھر جانتے ہی ہیں کہ بڑی چپکلس رہتی ہے تو پھر وہ ذہنی الجھن ہوگی. تو دوسرے سے نکاح نہ کرنا یہ اس کے حق میں راحت کی چیز ہے. اور اس کی وجہ سے اس نے مہر کتنا متعین کیا؟ صرف 1000. کہہ رہے ہیں دیکھیے فین وفا، تو اب اس میں دیکھیے صرف ایک شرط متعین کی ہے. کتنی؟ ایک شرط رکھی. 2 شرط نہیں کہا ایسا کروں گا تو یہ، ویسا کروں گا تو یہ، نہیں نا. کیا کہا؟ چلو 1000 مہر رہے گا اور ہم تم کو شہر سے باہر نہیں لے جائیں گے. 1000 مہر رہے گا اور ہم تمہارے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح نہیں کریں گے، یہ کہہ دیا. چلیے تو کہہ رہے فین وفا بشرط، پس اگر اس نے شرط پوری کی، یعنی واقعی شہر سے باہر نہیں لے گیا، دوسری سے نکاح اس نے نہیں کیا، فلحل مسمى، تو جو مہر متعین ہوا تھا 1000 وہ اس کے لیے رہے گا. لأنه صلح مہرن، اس لیے کہ یہ مہر کے قابل ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، تو لہذا اس کو اس کے ساتھ جوڑا جا سکتا. مستقل طور پر مہر کے قابل نہیں ہے، مستقل طور پر مہر کے ساتھ ضم ہونے کے قابل رغبت کی چیز ہے. وقت تم رضاها بھی، اور اس کی رضا اسی پر تام ہوئی ہے. کس پر تام ہوئی ہے؟ کہ شہر سے باہر نہیں لے جائے گا، تب 1000 کے اوپر راضی ہو گئی ہے وہ. تو اس لیے اگر وہ پوری کر رہا ہے تو 1000، اور اگر پوری نہیں کر رہا ہے تو یہ مسمى ختم. یہ مسمى گویا اس کے اوپر اس کی رضا ختم ہو گئی. اب جب اس پر رضا ختم ہو گئی تو عدم ذکر ہو گیا. لہذا اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مہر مثل ہو جائے گا. وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى، اور اگر اس نے اس کے رہتے ہوئے دوسری سے نکاح کر لیا، یعنی شرط پوری نہیں کی، تکلیف دے دی اسے، او اخرجها، یا اسے شہر سے باہر لے گیا، مشقت دی سفر کی، فلہا مہر مثلہا، تو اب یہ مسمى جو ختم ہو گیا، اب یہ مسمى جو ہے ختم ہو گیا. فلہا مہر مثلہا، لہذا اس کے لیے مہر مثل ہوگا. کیوں؟ کہ لأنہ سمى ما لہا فیہ نفع، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے وہ چیز مقرر کی تھی جس میں اس کا فائدہ تھا. شہر سے باہر نہ نکالنا، دوسری سے شادی نہ کرنا، اس کو بھی ضم کر دیا تھا، اس میں اس کا فائدہ تھا. لہذا اس فائدے کی وجہ سے اس کی رضامندی ہو گئی. اب جب یہ فائدہ آپ نے اس سے چھین لیا تو رضامندی ختم ہو گئی. اب جب رضامندی ختم ہو گئی تو جھگڑا ہوگا. اب جب جھگڑا ہوگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ مہر مثل. کہ اس لیے کہ اس نے اس کے لیے وہ چیز ذکر کی ہے جس میں اس کا فائدہ ہے. فعند فواتہ ينعدم رضاها، لہذا اس کے فوت ہونے کے وقت اس کی رضا کیا ہو جائے گی؟ معدوم ہو جائے گی. 1000 کے اوپر اس کی رضا معدوم ہو گئی. 1000 پر رضامندی شرط کے ساتھ تھی. اب جب وہ شرط نہیں پائے گی
تو یہ رضا ختم ہو گئی. ہاں فیکملو مہر مثلہا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فیکملو مہر مثلہا، لہذا شوہر اس کا مہر مثل پورا کرے گا، یا فیکملو آپ مجرد بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا اس کا مہر مثل پورا ہو جائے گا. کما فی تسمیت الکرامت والہدیت مع الالف، جیسے کہ 1000 کے ساتھ عزت و تکریم اور ہدیہ دینے کا ذکر کرنے میں، مثلا یہ کہا کہ میں تم سے 1000 روپے مہر پر نکاح کرتا ہوں، اتنے اضافے کے ساتھ کہ میں تمہاری تعظیم کروں گا، تمہاری عزت افزائی کروں گا. کیسے عزت افزائی کروں گا؟ اس طرح سے کہ تمہارے اوپر مشقت کا کام نہیں ڈالوں گا، کہ مشقت کا کام ڈال کر کے تمہیں پریشان کروں، بلکہ پورے ناز و نرم کے ساتھ میرے گھر میں تم رہنا، جو تمہاری مرضی ہوگی کرنا، جو نہ ہوگی نہ کرنا. مشقت کے کام میں تم پر نہیں ڈالوں گا. یہ ہے تعظیم، کرامت، اس کی عزت کرنا. یا یہ کہا کہ میں تمہیں تحفے دیتا رہوں گا، تحفے دوں گا، اس 1000 کے بعد تحفے بھی دوں گا. لگتا ہے کہ شروع سے ہی یہ چلا آ رہا ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ اچھی تحفے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ اچھا کپڑا. ہاں آج ہے نا، یہ لگتا ہے یہ پہلے سے چلا ہے. صاحب عنایہ نے بھی اس کی مثال میں کیا لکھا ہے؟ یہ جیسے کہ وہ یہ کہے کہ میں تمہارے پاس لباس فاخرہ بھیجوں گا تحفے میں. یہ جو ہے شروع سے چلا آ رہا ہے، سب سے زیادہ مرغوب چیز ان کی کیا ہے؟ عورتوں کی کپڑا ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہے کہ 1000 کے ساتھ کیا ذکر کر دیا کہ میں تمہیں اچھا اچھا کپڑا یا کوئی بھی دوسرا سامان ذکر کر دیا تحفے میں دوں گا، تحفے میں. یا ہے کہ میں تمہارے اوپر مشقت کے کام نہیں ڈالوں گا، اس طرح سے کہا، اور وہ راضی ہو گئے 1000 پر اس شرط کے ساتھ. تو اس صورت میں اگر وہ تحفے دے رہا ہے تو ٹھیک، 1000 مہر ہوگا، اس کی عزت کر رہا ہے، اس پر مشقت کے کام نہیں ڈال رہا ہے کہ چولہا پھونک پھونک کے جلائے، تو کیا نام ہے، تو 1000 دینا ہوگا. اور اگر اس کی خلاف ورزی اس نے کی تو پھر اس کی رضا ختم ہو گئی 1000 پر. اب جب رضا ختم ہو گئی تو چونکہ وقت عقد ہو چکا ہے، لہذا آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ مہر مثل کی طرف. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، کیونکہ دونوں میں چیز ہے کیا؟ وہ چیز، اس چیز کا ذکر کیا مہر 1000 کے ساتھ جس میں اس عورت کا فائدہ، اس کی رغبت کی چیز ہے، لہذا اس کی رضامندی 1000 پر اس شرط کے ساتھ، اس فائدے کے ساتھ ہوئی ہے. فائدہ اگر نہیں آپ دیں گے تو اس کی رضامندی نہیں مانی جائے گی. چلیے اب دیکھیے ایک بات یہ کہی گئی کہ اگر اس نے وہ شرط پوری کی، اگر اس نے وہ شرط پوری کی تو ٹھیک ہے، وہی 1000 دیا جائے گا. اور اگر شرط پوری نہیں کی تو پھر مہر مثل ہوگا. تو آپ بتائیے مہر مثل ہوگا، اگر مہر مثل اس 1000 سے بھی کم ہو تب کیا ہوگا؟ میں تب تو گھاٹا ہی ہے نا. آپ اس کے فائدے کے لیے مہر مثل کی طرف گئے تھے، پتا چلا کہ مہر مثل میں تو اور دلدل میں چلی جا رہی ہو، 900 روپیہ مہر مثل ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو فرض کیا گیا یہ اس صورت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے کہ مہر مثل اس 1000 سے زیادہ ہو، لہذا مہر مثل کی طرف کیا جائے گا. اور اگر 1000 سے زیادہ نہ ہو، 1000 کے برابر ہو یا 1000 سے کم ہو مہر مثل، تو پھر یہی متعین رہے گا 1000. ہاں ولو تزوجها علی الف. ہاں اس کا بھی ہاں نقصان تو ہو رہا، لیکن پہلے اس نے اضافہ کر دیا تھا نا بھائی. اصل تو ایک مہر مثل ہو، اصل کیا ہے؟ مہر مثل ہو، تو اس نے پہلے ہی سے زیادہ دے دیا تھا. چلیے ولو تزوجها علی الف ان اقام بها. تو ابھی تک تو آپ نے جو مسئلہ پڑھا اس میں ایک شرط کا ذکر ہے، او کر کے 2 شرط کا ذکر نہیں کہ اگر ایسا کروں گا تو اتنا، تو اگر ایسا کروں گا تو اتنا. جیسے اس میں کیا کیا؟ 1000 مہر رہے گا اور تمہارے ساتھ یہ ہماری طرف سے نرمی رہے گی کہ تم پر ہم مشقت کے کام نہیں ڈالیں گے، یا یہ کہ تمہیں تحفہ دیں گے، یا تمہارے رہتے ہوئے دوسرے سے شادی نہیں کریں گے. 1000 مہر رہے گا. اور اگر نہیں کیا ہم نے تو یہ دوسری شرط نہیں ذکر ہے اس میں. اور اگر ہم نے یہ پورا نہیں کیا، دوسرے سے شادی کر لی، تو اس صورت میں ہم کیا دیں گے؟ اس کا ذکر اس میں نہیں کیا، یعنی ایک ہی شرط ہے صرف اس میں ہے، لہذا اس شرط کے اوپر عمل ہوگا، فساد نہیں ہوگا. ہاں پورا نہیں کرے گا تو وہ شرط ختم، مہر مثل واجب.
اب نیچے والا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں کیا ایک ساتھ دو شرطیں ذکر کر دی. وہی چیز مسئلہ سیم وہی اسی سے ملتا جلتا ہے. وہی کہ 1000 مہر ہم دیں گے تمہیں، تم سے نکاح کر رہے ہیں اس شرط پر کہ اگر تم کو ہم یہیں رکھے، تمہارے ساتھ شہر ہی میں رہے، باہر نہیں نکالے تو 1000 رہے گا، اور اگر باہر لے گئے تو 2000 رہے گا. دیکھیے دونوں شرطیں ذکر کر دی اس نے. تو اب پتہ نہیں کیا کرے گا، وہ یہیں رہے گا کہ باہر لے جائے گا. ہو گیا نا اب یہ گنجلک، مطلب یہ کہ اندیشی کی چیز ہو گئی کہ پتہ نہیں یہاں رکھے گا کہ وہاں لے جائے گا، تو یہ گو مگو کی چیز ہو گئی. تو جب اس چیز کو دیکھا امام ظفر نے کہ یہ تو جہالت ہے اس میں، یہ تو کیا ہے خطرے کے اوپر دونوں چیزیں ہوں گی، پتہ نہیں رکھے گا کہ 1000 ملے اور پتہ نہیں شہر سے باہر نکالے گا کہ 2000 ملے اس سے. ہاں گزرا ایک ہی ہے، اسی کے لیے دو چیزیں اس نے متعین کر دی، اور وہ بھی اعلیٰ سبیل البدلیت، ایک ساتھ نہیں کہ یہ بھی دونوں رہے گا. ایک کے مقابل یعنی ایک مبدل منہ کے مقابل دو بدل ذکر کیا ہے، اور وہ بھی اعلیٰ سبیل البدل، اور بدل ایسا ہے کہ معلوم نہیں کہ یہ ہوگا کہ یہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ جہالت ہو گئی. امام ظفر کہتے ہیں سرے سے خارج، یہ دونوں شرطیں کیا ہو گئی سرے سے خارج، لہذا مہر مثلی کی طرف رجوع کریں گے. ٹھیک ہے. صاحبین یہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں کے لیے الگ الگ اس نے چیز ذکر کی ہے، دونوں کے لیے فائدے کی چیز دونوں میں ذکر کی ہے. 1000 اگر مہر کم ذکر کیا تو کہا کہ ہم شہر کے اندر رکھیں گے، فائدے کی چیز جوڑ دی اس کے ساتھ. اور اگر ہم تم کو لے گئے باہر تو ایک نقصان کی چیز ہو گئی، مگر اس کے ساتھ فائدے کی چیز کیا جوڑ دی 2000 مہر تمہیں ہم دیں گے. تو دونوں کے ساتھ اس نے فائدے کی چیز ذکر کر دی ہے نا، جو کرے گا وہ دے دیا جائے گا. اس میں کون سی جہالت ہے بھائی؟ جو کرے گا وہ دے دیا جائے گا. معلق کر دیا اس نے دونوں کو الگ الگ چیزوں پر، اور راضی بھی ہے، اس کی رضامندی ٹھیک ہے، یعنی رہنے پر بھی راضی ہے اور باہر جانے پر بھی راضی ہے، کیونکہ باہر جانے پر تکلیف تو ہوگی لیکن مہر 2000 رہے گا. یہ کہتے ہیں امام اعظم، یہ کہتے ہیں اس کا دلیل اصل میں چونکہ یہاں ذکر نہیں کی ہے، اس وجہ سے اس کا وعدہ کر لیا تو میں پہلے ذکر کر دیتا ہوں. امام اعظم کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے اگر اس نے جب یہ کہا کہ 1000 مہر پر اگر میں تمہیں شہر میں رکھوں، اور پھر دوسری ذکر کی اور اگر باہر لے جاؤں تو 2000 مہر، تو امام اعظم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو اندیشی کی بات امام ظفر نے کہی ہے کہ خطرے کے اوپر ہو گیا، جوا کی طریقے سے ہو گیا، تو جوے کی طریقے سے جو یہ بن رہا ہے، خطر پر ہو جا رہا ہے، یہ دوسری شرط ذکر کرنے کے بعد ہو رہا ہے، پہلی شرط پر نہیں تھا. جیسے کہ پہلے والے مسئلے میں جب پہلی شرط اس نے ذکر کی، کیا کہا کہ 1000 مہر رہے گا اگر میں تمہیں شہر میں رکھوں. پہلی شرط صحیح ہے کہ شہر میں اگر رکھے گا تو 1000، نہیں رکھے گا مہر مثل اوپر والے میں جیسے ہے نا. تو یہ شرط تو صحیح ہے. جو اندیشہ پیدا ہوا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو کب ہوا جب اس نے دوسری شرط ذکر کی، لہذا دوسری شرط کیا ہو گئی فاسد ہو گئی. تو اس لیے اگر دوسری شرط والا وہ کام کر رہا ہے تو اس صورت میں وہ مہر نہیں ہوگا بلکہ مہر مثل ہو جائے گا. وہ بھی مہر مثل کب ہوگا؟ جب کہ مہر مثل اس سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور اگر مہر مثل اس سے کم ہو تو پھر وہی رہے گا. تو دیکھیے امام صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں کے لیے الگ الگ فائدہ اس نے ذکر کیا، دونوں کی الگ الگ غرض ذکر کی ہے اس نے، تو اس لیے جب دونوں کے ذکر جو کرے گا وہ ہو جائے گا، کوئی فساد نہیں اس میں. اور امام ظفر نے کہا کہ نہیں، اب جب دو ذکر کر دیا، ایک گزرا کے مقابل میں دو چیزیں مذکور اور دو اعلیٰ سبیل البدلیت، لہذا اسی میں دائر ہو گیا. وہ جانتی ہی نہیں کہ پتہ نہیں رکھے گا کہ باہر لے جائے گا، یہ ملے گا کہ وہ ملے گا، 1000 ملے گا کہ 2000 ملے گا. تو اس وجہ سے یہ جہالت ہو گئی، اس وجہ سے یہ پوری شرط فاسد ہو گئی. اور امام صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلی شرط تو صحیح ہے، پہلی شرط میں کوئی وہ نہیں ہے، خطر نہیں ہے، پہلی شرط تو صحیح ہے. اسی لیے پہلی شرط اگر پائی گئی تو جو متعین ہوا وہ، پہلی شرط نہیں پائی گئی تو مہر مثل ہے. ہاں جو کمی آ رہی ہے، جو خطرے کے اوپر لانا ہو رہا ہے، وہ دوسری شرط کے ذکر کرنے کے بعد ہو رہا ہے. دیکھیے وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَلْفٍ إِنْ أَقَامَ بِهَا، اور اگر شادی کی 1000 پر اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے ساتھ شہر میں اقامت کی، اس کے ساتھ اگر وہ شہر میں اقامت کی، مراد یہی ہے.
والا الفین ان اخرجہا، اور 2000 پر شادی کی اگر اسے نکالا شہر سے، باہر لے گیا سفر میں. تو دیکھیے 2 شرطیں ذکر کی ایک ہی عقد میں. کہہ رہے فین اقام بہا فلحل الف، پس اگر وہ اس کے ساتھ اسے رہ کر شہر میں مقیم رہا تو اس کے لیے 1000 ہے. وَإِنْ أَخْرَجَهَا، یعنی یہ شرط صحیح ہے. وَإِنْ أَخْرَجَهَا، اور اگر اسے وہ لے گیا، کہہ رہے ہیں کہ تب وہ شرط جو ہے نہیں صحیح ہوگی. فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، تو وہ مہر مثل ہوگا اس کے لیے. لَا يُزَادُ عَلَىٰ أَلْفَيْنِ، جو مہر مثل 2000 پر بڑھایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کی رضامندی 1 اور 2 کے بیچ میں ہو چکی ہے. تو اس لیے مہر مثل کی جانب رجوع جب کریں گے تو وہ مہر مثل 2000 سے اضافہ نہیں ہونا چاہیے. 2000 سے زیادہ ہے تو 2000 رہے گا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ مہر مثل زیادہ، کیا مہر مثل جو ہے زیادہ ہو. کہہ رہے ہیں کہ فلاح مہر المثل لا یزاد علی الفین، یہ 2000 پر اضافہ نہ تو کیا جائے گا، ولا ينقص عن الالف، اور نہ 1000 سے کم کیا جائے گا. واضح عند ابی حنیفہ، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے. وقالا الشرطان جمیعا جائزان، اور صاحبین نے کہا کہ دونوں شرطیں جائز ہیں، جس پر عمل کرے گا وہ مہر رہے گا. حتی کان لہل الف ان اقام بہا والالفان ان اخرجہا، جب دونوں شرطیں صحیح ہیں تو کہہ رہے یہاں تک کہ اس کے لیے 1000 ہوگا اگر اسے لے کر شہر میں مقیم رہا، اور 2000 ہوگا اگر اسے شہر سے باہر سفر پر لے گیا. وقال ظفر، اور امام ظفر نے کہا کہ الشرطان جمیعاً فاسدان، دونوں شرطیں ساتھ ساتھ فاسد ہیں. دلیل بتانے کی ہم پہلے دے چکے ہیں نا. وَيَكُونُ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اور اس کے لیے مہر مثل ہو گیا ابھی سے. یہ نہیں کہ یہ کرے گا تو مہر مثل نہیں، ابھی سے دونوں شرطیں ختم، مہر مثل گویا عدم ذکر ہو گیا، ذکر ہی نہیں ہوا. لا ينقص، مہر مثل ہوگا لا ينقص من الالف ولا يزاد على الفین، جو نہ 1000 سے کم ہوگا اور نہ 2000 پر اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ ایک ذکر کر دیا ہے اس نے. اچھا، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْإِجَارَاتِ فِي قَوْلِهِ إِنْ خِطَّهُ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَسَنُبَيِّنُهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. اور مسئلے کی دلیل، اصل سے مراد یہاں پر دلیل، اس مسئلے کی دلیل باب الاجارات میں ہے ان کے قول ان خطہ الیوم فلک درہم و ان خطہ غدا فلک نصف درہم میں. دیکھیے اجارات والے باب میں، یہ اجارہ ہی کے قبیل سے ہے نا. آپ درزی کے یہاں کپڑا سلواتے ہیں تو اجارہ ہی تو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا یہ کام کر دو، یعنی کپڑا سی تو تمہیں اتنی اجرت میں دوں گا. تو باب الاجارات میں یہ مسئلہ مذکور ہے، تو اس مسئلے میں یہ اختلاف بھی مذکور ہے. کیا کہا؟ لے جا کر کپڑا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر آج آپ سل کر کے دے رہے ہو تو آپ کو 1 درہم دوں گا، پورے 1 درہم، اور اگر آج نہیں دے رہے ہو، کل دے رہے ہو، لیٹ کر رہے ہو تو پھر ہم آدھا درہم دیں گے، ہمارا اس میں گھاٹا ہے. تو اب دیکھیے امام اعظم یہ کہتے ہیں، وہیں پر دلیل دی ہے. امام اعظم کے نزدیک کیا ہوا کہ اگر آج سی کر کے دے دیا، یعنی پہلی شرط صحیح ہے، آج سی کر کے اگر دے دیا تو 1 درہم دینا پڑے گا اسے، اور اگر آج سی کر کے نہیں دیا تو پھر کل دے رہا ہے تو نصف درہم نہیں بلکہ اجرت المثل. کیا ہوگا؟ مہر مثل جیسے نا ویسے اجرت المثل. اب اجرت المثل جو چلتی ہو، جو اجرت چلتی ہو اتنا دینا پڑے گا. اندر ریٹ چلتا ہے نا 220 روپیہ 250 روپے کرتے کا، اجرت المثل ہے، سب جانتے ہیں. تو یہ امام صاحب کے نزدیک ہے کہ اگر اس نے آج سی کر کے دے دیا، پہلی شرط جائز، آج سی کر کے دے دیا تو اس شرط کے مطابق عمل، یعنی 1 درہم دینا پڑے گا. اور اگر پہلی شرط کے خلاف کیا، دوسری شرط پر عمل کیا تو اس کا اعتبار نہیں، وہ فاسد ہے دوسری شرط. لہذا اس صورت میں کیا ہوگا؟ اجرت المثل ہوگا. امام صاحبین کے نزدیک جو کرے گا وہ ہوگا. آج سی کے دیا تو 1 درہم اور کل سی کے دے گا تو آدھا درہم اسے ملے گا. دونوں شرطیں اس کی صحیح ہیں، دونوں کی الگ الگ غرض اس نے بیان کر دی ہے. اور امام ظفر کہتے نہیں، بس نہ 1 درہم نہ آدھا درہم، نہ یہ شرط صحیح نہ وہ شرط صحیح، ابھی سے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ اجرت المثل ہے. یہ دیکھیے اس صورت میں یہ ہوا
امام ظفر کیا مانتے ہیں کہ دونوں شرطیں فاسد ہیں، دونوں شرط ختم ہو گئی. لیکن ایک مسئلہ آتا ہے. اچھا، فاسد ماننے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک بدل کے لیے، ایک مبدل منہو کے لیے دو بدل اعلیٰ سبیل البدلیہ ذکر کیا، یا تو یہ خطرہ ہو گیا اس میں، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ وہ ہوگا، متعین نہیں ہو رہا، جہالت ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں دونوں شرطیں فاسد ہو گئی. اس کے برخلاف ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہاں پر بھی یہی چیز ہے، سیم ملتی جلتی ہے. وہاں پر امام ظفر بھی وہی قول کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، کیا نام ہے، وہاں وہی ہے جو صاحبین کہتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے کہ شادی کیا، کہا کہ ٹھیک ہے میرا نکاح فلاں سے کرا دو، فلاں کی فلاں بیٹی سے. اگر وہ خوبصورت ہے تو اس کو ہم 2000 درہم مہر رہے گا، اور اگر بدصورت ہے تو 1000 درہم رہے گا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم نکاح پر راضی، ہمارا نکاح اس سے کرا دو. ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے نہیں کہ وہ خوبصورت کہ بدصورت ہے، لیکن مہر کیا رہے گا؟ اس کی خوبصورتی کی بنیاد پر 2000 اور بدصورتی کی بنیاد پر 1000 درہم. دیکھیں دونوں شرط متعین کی ہے، یہ ایک شرط نہیں کہا ہے، دونوں شرط کے لیے الگ الگ ذکر کیا ہے. تو امام ظفر یہاں پر بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دونوں شرطیں صحیح ہیں. یعنی اگر وہ خوبصورت ٹھہری تو 2000 درہم اسے دینا پڑے گا. تو پھر کیسے ہو گیا؟ یہاں پر بھی تو ہو گئی نا، پتہ نہیں یہ ہوگا کہ وہ ہوگا. تو کہہ رہے نہیں، یہاں پر فرق ہے، یہاں پر سب کا اتفاق ہے. اس پر فرق اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں یہ ہے کہ یہاں پر اسے شہر میں رکھنے اور شہر میں لے جانے کے درمیان تردد ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو متعین نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا. اور یہاں پر تو متعین ہے، وہ لڑکی یا تو خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، بس جہالت ہے، یہ جانتا نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، لیکن ہے نفس الامر میں خوبصورت یا بدصورت ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر خطرہ نہیں ہے. یہاں پر تو اتنا کہ خطر ہے، پتہ نہیں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اور یہاں پر کیا نہیں، بس صرف اس کی یہ جہالت ہے کہ پتہ نہیں خوبصورت ہے کہ بدصورت، لیکن نفس الامر میں ہے، وہ حقیقت میں وہ خوبصورت یا بدصورت ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر دونوں پر عمل ہو رہا ہے. تو غیر مسئلے کی دلیل باب الاجارات میں ہے، اس کے قول ان خطہ الیوم فلک درہم و ان خطہ غدا فلک نصف درہم میں، کہ یہ اس مسئلے کی صورت وہی بن رہی کہ دو شرطیں ذکر کی، دونوں شرطوں کی الگ الگ چیزیں ذکر کی ہیں، اور کام ایک ہی ہے. کام کیا ہے؟ ایک ہی. وہ کیا ہے؟ کپڑا سینا. تو وَسَيُنُبَيِّنُهَا فِي انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم وہیں پر یعنی کتاب الاجارات میں اس کو بیان کریں گے، مسئلے کی دلیل کو جس کو ہم نے بیان کر دیا.